اس بات پر اشارہ فرمایا کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے آپ کر نہ بیٹھے، یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ معمولی گناہ ہے، ذرا میری طرف توجہ سے دیکھیں۔ اور کسی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھتے ہوئے، معمولی نیکی سمجھتے ہوئے اسے چھوڑ نہ دیں کہ یہ معمولی نیکی ہے، چھوٹی سی نیکی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بھائی کو جنہوں نے یہ بیان فرمایا، جزائے خیر عطا فرمائے، بڑے کھول کے اچھے طریقے سے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مختصر کے وقت کے اندر اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ایسے گناہ ہیں بڑے بڑے جو ہلاک کر دینے والے، مہلک گناہ۔ ویسے ایک لمبی فہرست ہے بڑے گناہوں کی، لیکن یہ روایت اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرماتے ہیں، اور صحیحین کے اندر امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ اجمعین اس روایت کو لائے ہیں۔ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اے میرے صحابہ 7 ایسے گناہوں سے بچ کے رہو جو ہلاک کر دے گا۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہ، برباد کر دینے والے گناہ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو صحابہ چکنے ہوئے، آپ کی ہر بات کو ہی بڑی توجہ سے، دھیان سے، اطمینان سے سنا کرتے تھے، مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 ایسے گناہ کہ جو انسان ان گناہوں کو کر بیٹھتا ہے تو پھر ہلاکت کے اندر وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فوری فرمایا اللہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرمائیں جلدی کیجئے، دیر نہ کیجئے، وہ جلدی بتائیں ہمیں کون سے گناہ ایسے ہیں کہ جب بندہ وہ گناہ کر بیٹھے تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ وہ کون سے ایسے گناہ ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ان 7 گناہوں کو شمار فرمایا۔ پہلے نمبر پر آقا علیہ السلام نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ ہلاک کر دینے والا، برباد کر دینے والا، تباہی کی طرف لے جانے والا، تباہی کے اندر انسان کو برباد کر کے رکھ دینے والا یہ گناہ ہے۔ کون سا گناہ؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا،
یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ یقین جانیے آقا علیہ السلام سمیت 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، ان کا آنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لگایا، لوگوں کو جینے کا، سہنے کا، مرنے کا، مٹنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، کھانے کا، پینے کا، سفر کا، ہضم کا طریقہ یہی منشور تھا، یہی طریقہ کار تھا، اور یہی آنے کا مقصد تھا، بلکہ انسان کی پیدائش کا مقصد یہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں اے جنوں اور انسانوں، آپ کو پیدا کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ تم عبادت کرو، میری بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو، صرف ایک اللہ رب العالمین کی بندگی کرو، اس کی توحید کو سمجھو، یہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اور تمام مسلمانوں کو شرک جیسی لعنت سے اور اللہ رب العالمین جب خاتمہ کرے تو ایمان کی توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ تو آقا علیہ السلام نے پہلے نمبر پر فرمایا الشرک باللہ، پہلے نمبر پر ہلاک کر دینے والا گناہ، برباد کر دینے والا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی کو۔ اللہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، غیر اللہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، اللہ بھی پتر دے سکتا ہے، بیٹا دے سکتا ہے، بیٹی دے سکتا ہے، فلاں پیر بزرگ ولی اللہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین بھی رزق دے سکتا ہے، فلاں پیر بزرگ بھی رزق دے سکتا ہے، اللہ رب العالمین بھی شفاعت دے سکتا ہے، فلاں پیر بزرگ بھی شفاعت دے سکتا ہے، اللہ رب العالمین بھی نفع نقصان کا مالک ہے، فلاں پیر بزرگ بھی نفع نقصان کا مالک ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اس بات کو قرآن پاک کے اندر بارہا بار کھول کر بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی صرف تیرا اور میرا نفع نقصان کا مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہی راضی ہے، وہی راضی ہے۔ اللہ۔ اور دوسرے نمبر پر آقا علیہ السلام نے فرمایا والسحر، جادو، ہلاک کر دینے والا گناہ۔ دوسرے نمبر پر آقا علیہ السلام نے فرمایا جادو، جادو جس جو آج عام ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر، ہر دن ان کے بعد میرے پاس کوئی بہن کوئی بھائی آیا ہوتا ہے، اللہ دم کروانے کے لیے جی کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں، کیا جادو نظر بد، اللہ رب العالمین ہمارے مسلمانوں کو اسلام سے محفوظ فرمائے۔ اور تیسرے نمبر پر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، تیسرے نمبر پر جو ہلاک کر دینے والا، برباد کر دینے والا، تباہی کے اندر انسان کو داخل کرنے والا گناہ ہے۔ فرمایا کسی جان کو ناحق قتل کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہلاک کر دینے والا گناہ ہے، قتل کر دینا کسی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، کیا کرنا؟ سود کھانا، یہ ہلاک کر دینے والا گناہ ہے، برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور پانچویں نمبر پر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، مال حرام کر دینا، ناجائز طریقے سے یتیم کا مال کھا جانا، فرمایا یہ بھی برباد کر دینے والا گناہ ہے،
لاभ कर देने वाला गुनाह है। अल्लाह अकबर अल्लाह। और 7वें नंबर पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब जंग का वक्त हो, जंग का वक्त हो, फौजी आमने सामने आ जाए और उस वक्त मैदान जंग को, मैदान क़िताल को छोड़कर भाग जाना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। 6ठे नंबर पर मैं छोड़ गया हूँ, फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने 6ठे नंबर पर फरमाया मुहसनातिल मुमिनात के ऊपर जो नेक पाक दामन औरतें उसकी पर तोहमत लगाना। ऐसे मैंने अर्ज की कि जो अकबरुल कबाइर गुनाह है उसकी एक लंबी फहरिस्त है। ज़ना करना, झूठ बोलना, वालिदैन के साथ बदतमीजी करना, उस्ताद के साथ बदतमीजी करना, ये सारे बड़े बड़े गुनाह हैं, अकबरुल कबाइर में से हैं। लेकिन इस हदीस के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने 7 गुनाहों को शुमार फरमाया, 7 गुनाहों को। पहले नंबर पर आका अलैहिस्सलाम ने शिर्क को बयान फरमाया। वो लोग समझते थे कि शिर्क क्या है, अरबी से ज़बान समझते थे, फरमाया शिर्क बिल्लाह, शिर्क का मतलब है शराकत, हिस्सेदारी। हम भी इसे इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़बान में, और मेरे साथ शरीक हो जाए इस काम में, इस्तेमाल करते हैं और मेरे साथ शरीक हो जाए, हिस्सेदार बन जाओ, पार्टनर बन जाओ। हम भी इसे इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़बान में। तो आज भाइयों हम मुसलमान इस गुनाह के अंदर शामिल हैं। इबादत जो है, इबादत की कितनी किस्में हैं, तमाम की तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खास है। तमाम इबादत की किस्में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के लिए खास है। चाहे वो कौली इबादत हो, फ़िअली इबादत हो, बदनी इबादत हो, माली इबादत हो, माल खर्च करके इबादत करते हो, जुबान के साथ हम तो सलात तारीफात के साथ जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना, और रुकू सुजूद के साथ अपने जिस्म के साथ जिसे फ़िअली इबादत कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना, हज करना, ज़कात देना, उम्रा करना, रोजे रखना, ये सारे के सारे अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के लिए खास। हम इसका इकरार करते हैं नमाज में हम इसका 2 मरतबा 2 जगह पर इसका इकरार करते हैं। लेकिन बताओ तो फिर कि हम नमाज में हमने अल्लाह को कहा क्या है, अल्लाह से मांगा क्या है, अल्लाह से वादा किस बात का किया है? बात तो ये है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हर एक आदमी पढ़ता है, चाहे सुन्नी है, चाहे अहले हदीस है, चाहे हनफी है, चाहे वहाबी है, चाहे फिक़ह जाफरी वाला है, किसी भी मसलक के साथ ताल्लुक रखने वाला है, जो नमाज पढ़ने वाला है, जो नमाजी आदमी है, वो इन अल्फाज को कहेगा तो उसकी नमाज कबूल हो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम खास तेरी ही इबादत करते हैं। और अगला जुमला क्या है? इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम खास तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये तर्जमे के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं। किसी भी मकतबे फिक्र का तर्जमे वाला कुरान उठा के इसका तर्जमा देखिए, भैया का नस्ताईन का क्या मतलब है? मदद मांगते हैं, अल्लाह तेरे से ही मदद मांगते हैं। ये नहीं कि तेरे से भी मदद मांगते हैं, दूसरों से भी मदद मांगते हैं, नहीं, तेरे से ही मदद मांगते हैं। इय्याका कलमा हसर है, खासियत पैदा करता है कि अल्लाह सिर्फ और सिर्फ तेरे से ही मदद मांगते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। और आज कितने लोग हैं हमारे मुसलमान भाई, आज कितने लोग हैं जो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं? ये शिर्क नहीं है? कि यह कुरान की मुखालफत नहीं है? क्या जो नमाज में हमने इकरार किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, क्या उसकी वादा खिलाफी नहीं है? उधर तो हमने ये वादा किया अल्लाह खास तेरी ही इबादत करते हैं और खास तुझ ही से मदद मांगते हैं। इन अल्फाज का हमने इकरार किया। और फिर जब हम तशहहुद में बैठे, हमने रुकू किया, सजदा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीहात की, और जब हम
تحیات بیٹھے تو ہم نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ ہماری قولی فعلی مالی عبادت تمام کی تمام عبادات کے اللہ کے اللہ رب العالمین تیرے لیے خاص ہے۔ اس بات کا ہم نے اقرار کیا، تمام کی تمام عبادات اللہ تیرے لیے خاص ہیں، پھر ہم چھوڑ کر اللہ کو اللہ کے بندوں کے مزاروں پر اور یا اللہ کے مزاروں پر جا جا کے ہم کیا کہتے ہیں، یا باول حق بیڑا تھا، یا موردی کشتی میری پار لگا دے کشتی لین دے ککڑ دے دے پتر۔ عجیب مسلمان ہے، کیسا مسلمان ہے جس رب العالمین نے تجھے پیدا کیا ہے، کیا وہ تجھے دینے پر قادر نہیں ہے، تیری حاجت پوری کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کبھی اس بات پر سوچا ہم نے؟ دعا جو ہے، دعا سب سے اہم عبادت ہے۔ دعا کا مطلب ہے مانگنا، دعا کا مطلب ہے مانگنا، کسی سے کوئی چیز مانگنے سے دعا کرنا۔ دعا الدعاء هو العبادہ، دعا کی اصل عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، یہ حدیث بات ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ کون فرمائے؟ آقا علیہ السلام والسلام۔ اور مانگنا کن سے؟ اللہ سے۔ اگر اللہ سے مانگے گا تو اولاد مانگے گا، اللہ سے عبادت ہوگی، رزق مانگے گا اللہ سے عبادت ہوگی، شفا مانگے گا اللہ سے عبادت ہوگی، کوئی بھی کسی قسم کی حاجت ہوگی اللہ کے سامنے رکھے گا، وہ عبادت ہوگی۔ اور اگر وہی بات جو ہے، وہی چیز، وہی مسئلہ اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کے سامنے رکھے گا، اس کے التجائیں کر کے اس کے سامنے اس سے مانگے گا، تو یہ شرک اکبر ہے۔ یہ ساری کی ساری عبادتیں، رکوع، سجود، قربانی، نظر نیاز، حج، زکات، روزہ جیسے اللہ کے لیے خاص ہے، ایسے ہی نظر نیاز، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کے علاوہ آپ کسی کے لیے نہیں کر سکتے۔ اللہ، تو میں ایسے کر رہا تھا، دعا جو ہے، دعا مانگنا، مشکل کے وقت آدمی بے تابی کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ مانگتا ہے۔ جب کوئی مشکل ہوتی ہے اس وقت آدمی جیسے بیمار ہو، بیماری کے اندر تڑپ رہا ہو، جب ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں، ہسپتالوں سے جواب مل جاتا ہے، جب گھر میں بابا جی کو لے جاؤ، چند دن اس کی زندگی ہے، اس کی جو ہے خاطر تواضع کر لو، اس کی خدمت کر لو، پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ والا راستہ ہے، اب اللہ کے سامنے التجا ہے، اللہ ہی سے شفا دے سکتا ہے۔ اللہ اللہ، تو بھائیوں، وہ اللہ رب العالمین ہر وقت تیری اور میری مشکل کشائی، حاجت روائی کر سکتا ہے، اسی کے سامنے اپنی ہر حاجت رکھنا عبادت ہے۔ اور اگر اس کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے اپنی نظر نیازیں رکھے گا تو پھر قرآن نے، اللہ قبل حاکمین نے اس بات کو کھول کر بیان کیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 18، اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعبدون من دون اللہ، کن کی بات؟ ما لا یضرهم ولا ینفعهم، نہ تو وہ ان کے نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ اللہ اکبر، ان کا کہنا کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا؟ مشرکین مکہ کی بات بیان ہو رہی ہے، اور مسلمان آج تو بھی ذرا غور کر، کیا مشرکین مکہ والے ہی تو تیرے عقائد نظریات نہیں بن گئے؟ کیا کہتے تھے؟
قرآن کہتا ہے وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ، وہ کہتے تھے شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے۔ آج مسلمان کا یہی نظریہ ہے۔ سورہ زمر کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو ایسے طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مخلصا لہ الدین، صرف خالص اللہ کی عبادت میں کسی کی شراکت کسی کا حصہ داری نہیں ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اسی کے لیے خالص اللہ کی عبادت، اللہ اکبر۔ اور فرمایا الا للہ الدین الخالص، الا للہ، خبردار یہ عبادت، یہ دین اسلام اللہ کے لیے خاص ہے۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، سبحان اللہ، اللہ کی قسم قرآن نے ایسے کھول کھول کے باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو کہا جاتا نا کہ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو ان کا آگے جواب کیا ہوتا ہے جو آج کے مسلمان کا جواب ہے، ذرا غور فرمائیے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ لیقربونا الی اللہ زلفا، اور ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں جیسے آج کا مسلمان کرتا ہے، یہ تو سیڑھیاں ہیں اور چھت کے اوپر بغیر سیڑھی کے نہیں چڑھ سکتے، تو بغیر آپ جو ہے کسی ولی کو پکڑنے کے، کسی بزرگ کو پکڑنے کے، اور پکڑنے سے مراد پتہ کیا لیتے ہیں؟ ان کی پوجا پاٹ کرنا۔ ولی کو جو آدمی ان کی عزت، ان کا احترام نہیں کرتا، وہ آدمی دیندار نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن ولی تو ہو نا، ولی وہ ہے جو شریعت کے مطابق، شریعت کے تابع ہو، عزت کی شریعت کے مطابق۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے تھے لیقربونا الی اللہ زلفا، اللہ رب العالمین تک مرتبے مقام تک پہنچانے والے اپنے یہ لوگ ہیں۔ اللہ، تو بھائیوں ایک اللہ کی ذات ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ آج مساجد میں لکھا ہوا ملے گا، مساجد میں نعرے لگاتے ہوئے ملیں گے، فلاں مشکل کشا، فلاں مشکل کشا، فلاں مشکل کشا۔ میں نے کہا کہ یہ مانگنا، یہ دعا ہے، مشکل کشائی کروانا یہ دعا ہے، اور دعا ہی اصل عبادت ہے، مانگنا ہی اصل عبادت ہے۔ جب اصل عبادت ہی مانگنا ہے تو پھر غیر اللہ سے کیوں مانگنا؟ کیا اللہ تیری اور میری سنتا نہیں ہے؟ اللہ تو فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے سے سوال کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، یہ بزرگ آدمی ہے، اس کی سنتا ہے، تیری نہیں سنتا، یہ بات غلط ہے۔ وہ ہر ایک کی سنتا ہے، لیکن سنانے والا پہلے اپنے آپ کو بنا، اپنے آپ کو پہلے اس جیسا بنا۔ ایک طرف تو اللہ کی نافرمانی گناہ کر رہا ہے، دوسری طرف توبہ بھی نہیں کر رہا، تو ظاہر تیری بات ویسی ہوگی جیسے تو چاہتا ہے۔ اللہ کے سامنے رکھنی ہے اپنی بات، اپنی حاجت، تو پھر مانگنے والی شکل بنا، مانگنے والا منہ بنا، مانگنے والا طریقہ کار اختیار کر، اللہ کے سامنے گر گڑا جا، پھر اللہ تجھے بھی عنایت فرمائے گا، اللہ تجھے بھی عنایت فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین، انسان تیرا خالق ہے، وہ تیرا مالک ہے۔ کبھی اس انداز میں اللہ کو پکار لیا کر، تو خالق میں مخلوق اللہ، تو خالق میں مخلوق اللہ،
تو رازق میں مرزوق اللہ، تو حاکم میں محکوم اللہ۔ اللہ تیری ساری خدائی ہے، تیرے سارے فیصلے ہیں، تیرے سامنے ہی ساری حاجت روائی ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ اس انداز میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا جایا کر، اللہ میں ساجد تو مسجود اللہ، میں ساجد تو مسجود اللہ، میں عابد تو معبود اللہ۔ اللہ کی جب عبادت کرتا ہے نا تو اللہ کے سامنے، اللہ کے ساتھ جو ہے اپنی تار قائم کیا کر، پھر اللہ سے مانگا کر، اللہ رب العالمین تیری اور میری ضرور مشکل کشائی حاجت روائی بھی کرے گا، اور صرف اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا یہ ایک وسیلہ بنا لے۔ آج اس بات کو نوٹ کر کے لے جائے، جب بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ غیر اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہے اس بات کو قائم رکھنا ہے۔ جب بھی مانگنا ہے، کوئی ضرورت ہے، اولاد مانگنی ہے، شفا مانگنا ہے، رزق مانگنا ہے، کوئی چیز مانگنی ہے، تو اللہ کے سامنے گڑا جانا ہے۔ ہاں، دعا کے لیے آپ بزرگوں کے پاس جا سکتے ہیں، آپ علماء کے پاس جا سکتے ہیں، رہنمائی کے لیے جا سکتے ہیں، ڈائریکٹ ان سے مانگ نہیں سکتے۔ رہنمائی کے لیے بزرگوں کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں، اہل علم کے پاس جائیں، ولی اللہ کے پاس جائیں، اپنی حاجت ان کے سامنے پیش کریں، رکھیں۔ اس طرح نہیں کہ تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے، تو ہی ہمیں ہدایت کر سکتا ہے، نہیں، ہمیں بتاؤ اس کا طریقہ کار اللہ سے کیسے مانگنا ہے، کس طرح مانگنا ہے۔ میری یہ مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تو پھر میں اللہ سے کیسے مانگوں، کس طرح میری دعا قبول ہوگی۔ دعا کروا سکتے ہیں، آقا علیہ السلام سے صحابہ اپنی دعائیں کرواتے ہیں۔ صحیح والے طور پہ بات موجود ہے کہ آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک صحابی رسول آیا، اللہ آگے گزارش کرتے ہیں، اللہ کے رسول بارش نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے مواشی مر رہے ہیں، بہت ہی پریشانی کا حالت ہے، لہذا آپ دعا فرمائیں۔ آپ کا علیہ السلام حدیث کے الفاظ ہیں، ممبر رسول پہ کھڑے ہوتے ہی ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی، اسی وقت بدلی آئی، بادل آئے، اسی وقت بارش برسنی شروع ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ ہے طریقہ کار جو صحابہ سے ہمیں ملا ہے، جو آپ کا علیہ السلام سے ہمیں ملا ہے، یہ ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا صحابی نے آ کر، اللہ کے رسول آپ ہمیں بارش عطا فرمائیں، میں اللہ کے ساتھ دعا فرمائے، دعا کیجیے، اللہ نے بارش نازل فرمائی، ہفتہ پورا بارش ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ ہے، ہفتہ پورا بارش ہوتی ہے، اگلا ہفتہ ہوا جمعہ ہوا، اگلے دن پھر وہی آ گیا، اللہ کے رسول اتنی بارش ہوتی ہے، راستے منقطع ہو گئے، مویشی ڈوب رہے ہیں، اللہ سے دعا فرمائے، اللہ بارش بارش آ، تو آقا علیہ السلام نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کے دعا فرمائی، اللہ نے فوراً بارش بارش۔ اس سے آگے صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک دفعہ پھر ایسے وقت بنا، بارش نہیں ہو رہی، اب آقا علیہ السلام اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جو ہے چلے گئے۔ اب روزہ رسول موجود تھا صحابہ کے پاس، کوئی صحابی وہاں پہ نہیں گیا، اللہ کے رسول بارش نہیں ہو گئی، ہمارے لیے بارش دو۔ بھائی ہمارے لیے صحابہ کی زندگی نمونہ ہے بھائیو۔ تو تمام صحابہ جمع ہوئے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس، حضرت ابن عباس کے پاس گئے، حضرت عباس کے پاس گئے جو آپ کے چچا تھے، تمام صحابہ سے بڑے بھی تھے اور آپ کے چچا بھی تھے، کہنے لگے یا عباس، آپ اللہ کے رسول کے چچا بھی ہیں اور ہم سب میں سے بڑے بھی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، بزرگوں کے پاس، میں تو پہلے عرض کی بزرگوں کے پاس جائیں، لہذا آپ آئیں، اللہ کے سامنے دعا فرمائیں، اللہ بخش فرما دے۔ اب دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ پاک موجود ہے، کسی سے اپنی یہ نہیں کہا، روزے پہ جاتے ہیں، وہاں پہ التجائیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے وسیلے سے مانگتے ہیں، اللہ عنایت فرما دے گا،
تو بھائیو یہ ساری کی ساری باتیں یہ شرک ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ توبہ کے بغیر غیر اللہ سے مانگتا ہوا مر گیا وہ پکا جہنمی ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ اللہ تعالی چاہے تو سارے گناہ معاف فرما دے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر بندہ شرک کی حالت میں مر گیا، فوت ہو گیا، تو اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یہ قرآن ہے، کسی کی بات نہیں، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں جس سے تو اور میں اختلاف کر سکتے، جس سے کسی کو اختلاف کا حق حاصل نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو آدمی شرک میں مر گیا اس کے اوپر جنت کی بو بھی حرام ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے بھائیوں آج اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں شرک ہے کیا، سادہ سا ترجمہ ہے، سادی سی بات ہے، شرک کا مطلب شراکت، حصے داری، جو اللہ کر سکتا ہے غیر اللہ سے وہی تو مانگ رہا ہے، یہی شرک ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ